بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ کہانی کو لائک کر دیں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے، بلکہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں اس کو جگہ فراہم کر سکتا ہوں، کھانا دے سکتا ہوں، کپڑے دے سکتا ہوں، اور اس بیماری سے حفاظت دے سکتا ہوں۔ مجھ سے رابطہ کریں، میں ہوں جان، اور دن کے وقت میں یہ ٹیپ چلاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی اکیلا ہو اور میں اس کی مدد کر سکوں۔ یہ لمبی عمارتوں والا شہر ہے جو 3 سال سے بیابان جنگل لگ رہا تھا۔ جو ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اب وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ اس کی آدھی سے زیادہ آبادی ماری جا چکی ہے اور کئی لوگ ویمپائر بن گئے ہیں جن کا شکار انسان ہے۔ میں اس وائرس کا علاج کرنے آیا ہوں جو مجھے سونپا گیا ہے، جو پچھلے 3 سالوں سے میں کوشش میں ہوں لیکن ناکام رہا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی ساتھی ہے، بیسٹ۔ یہ کسی آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی خونخوار کتا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ آتے ہی وہ میرے قدموں میں لوٹنے لگا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ہو گئی واک۔ ہاؤ ہاؤ، اس نے بھونک کر کہا۔ یس، ہو گئی، چلو چلتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ میں نے سورج کی طرف دیکھا جو مکمل غروب ہو چکا تھا، مطلب اب یہاں خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر کی ڈرائیوری کے بعد میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ میں نے جاتے ہی سب کھڑکیاں بند کر دیں، اوپر سیفٹی شیلڈ جو لوہے کے تھے چڑھا دیے، اور لائٹ چلا کر کتے کو کھانا دیا اور خود بھی کھایا۔ چلو اب سوتے ہیں۔ رات 9 بجے میں سو گیا۔ صبح گھڑی کی آواز پر 7 بجے اٹھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں باہر کی طرف چل دیا۔ جا کر ایک شاپ پر رکا، وہاں سے کھانے پینے کی اشیاء لیں اور گاڑی میں بیٹھ کر شکار کی تلاش کرنے لگ پڑا۔ تھوڑی دیر میں مجھے ایک ہرن نظر آیا۔ میں نے گاڑی سائیڈ پر لگائی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور فائر کیا جو اس کی گردن کو چھو کر گزر گیا۔ تو ہرن نے دوڑ لگا دی۔ اس کے دیکھا دیکھی بیسٹ بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ رک جاؤ، اسے جانے دو، میں نے اسے پکارا، لیکن میرا کتا نہ رکا۔ وہ دوڑتے ہوئے ایک بلڈنگ میں گھس گیا۔ نو، رکو، لیکن وہ اندر چلا گیا۔ وہاں پر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی مشین گن کے ساتھ لگی لائٹ جلائی۔ بیسٹ، تم کہاں ہو؟ چلو واپس۔ لیکن اس کے جواب میں صرف گراہٹ تھی۔ میں چلتے چلتے ایک کمرے کے اندر گیا تو جھٹ سے لائٹ بند کر دی کیونکہ بہت سارے ویمپائر اس ہرن کو نوچنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ سے میں نے قدم واپس لیے۔ 10-12 قدم واپس چلنے پر مجھے ایک طرف سے بیسٹ کی گراہٹ سنائی دی۔ میں نے لائٹ جلا کر دیکھا تو وہ کسی شے کو گرا رہا تھا۔ تو سامنے جب میں نے لائٹ ماری تو مجھے ویمپائر جو اس میں سے زیادہ طاقتور تھا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے لائٹ بجھا دی اور بھاگو بیسٹ کی صدا لگائی، اور دونوں نے ایک راہداری پر دوڑ لگا دی۔ پیچھے کئی قدموں کی آواز مجھے سنائی دی۔ مجھے چلتے ہوئے ایک کھڑکی نظر آئی تو میں نے اس کی طرف رخ کر دیا۔ ایک جگہ کتے نے ایک سوراخ سے باہر چلا گیا۔ میرے مڑنے پر ایک ویمپائر میرے قریب آ گیا۔ میں نے جب دوڑتے ہوئے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو اس نے چھلانگ لگا کر میری گردن پر دانت گاڑ دیے۔ درد کی شدت سے میں چیخ پڑا اور جمپ لگا کر میں کھڑکی کو توڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر دن کا وقت تھا اور اس لیے جیسے ہی میں اور وہ ویمپائر باہر نکلے تو وہ دھوپ میں آنے کی وجہ سے اس کا جسم کا ماس پگھلنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ کوئلے کی طرح کالا ہو گیا۔ کتا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے اندر بلڈنگ میں نہ جایا کرو، خطرہ ہے وہاں، تم کو میری بات ماننا چاہیے تھا۔ وہ ہلکا سا شرمندہ ہوا، یعنی سر نیچے کر کے بونکا، جیسے کہہ رہا ہو آئندہ نہیں ہوگا۔ ایسا میں نے اس کو گاڑی میں جانے کو کہا تو وہ دوڑ پڑا۔ میں بھی چلتا ہوا اس کے پیچھے گاڑی کی طرف آیا، پھر گھر آ کر اپنے زخم پر دوائی لگائی۔ اس وائرس کا یہ فائدہ تھا کہ کسی انسان ویمپائر کے کاٹنے سے یہ نہیں پھیلتا۔ ہاں، اگر کوئی کتا جس کو یہ انفیکشن ہو تو پھر وہ بہت جلد ہی اثر کرتا ہے اور جانوروں پر تو بہت جلد حملہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے بیسٹ کو روکتا ہوں۔ گھر آنے پر میں نے اس کو دودھ دیا اور خود اپنے گھر کی اندر بنائی ہوئی لیبارٹری کی طرف چل پڑا۔ وہاں پر میں تجربے کیا کرتا تھا۔ بہت سارے ویمپائرز کو میں نے پکڑا ہے، ان پر ٹیسٹ کیے لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اس وجہ سے میں کافی مایوس تھا۔ میں نے کیمرہ آن کیا اور ساتھ میں بولنا شروع ہو گیا۔
میں جون ہوں، یہ 12 جولائی کا دن ہے۔ یہاں پر میں اپنی ذاتی لائبریری میں ہوں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویمپائر کوئی عام یعنی دوسروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ کچھ مختلف ہیں۔ نہ تو ان کے دانت باہر نکلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کی وجہ سے یہ وائرس غلطی سے ان انسانوں میں داخل ہو گیا، جس سے ان کی بھوک بڑھ گئی۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ان کی بھوک کو مٹا نہ سکیں تو انہوں نے انسانوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کی شکلیں بگڑ گئیں، یعنی ان کے جسم کے بال گر گئے اور یہ وحشی ہو گئے۔ ان کا جسم لوہے کی طرح سخت ہے اور ان میں پھرتی بہت زیادہ آ گئی ہے، یعنی انسانوں کا خون اور گوشت ان کے اندر موجود ہے۔ باتیں کرتا ہوا میں ایک جنگلے کی طرف پڑا، جس کے نیچے بلٹ پروف شیشوں میں سے میں نے بہت سے چوہے رکھے ہوئے ہیں، جن پر میں نے تجربات کیے، وہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کچھ چوہے مجھے دیکھ کر پاگل ہو گئے، اپنا سر شیشے سے زور زور سے مارنے لگے جیسے اس کو آزاد کروں تو شاید مجھے کاٹنے کو دوڑے۔ کچھ تو مر چکے تھے، لیکن ان میں سے ایک بالکل نارمل تھا اور اس کا رنگ بھی پہلے کی طرح ہونے لگ پڑا۔ میں نے جلدی سے وہ فارمولہ نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں کمرے کی طرف آیا اور لیٹ گیا۔ صبح میں نے تھوڑی دیر واک کی اور پھر 10 بجے ناشتہ کرنے کے بعد اپنے ذہن میں آئے ہوئے پلان کے مطابق چل پڑا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے جسم سے خون کا ایک ٹپکا نکالا، پھر اس کو اس عمارت میں ایک جگہ پر جا کر توڑا اور اس جگہ پر ایک بڑا سا لوہے کا جنگلہ رکھ دیا اور اس جنگلے کو ایک گاڑی کے ساتھ باندھ دیا، اور اتنے میں ایک ویمپائر خون کی بو سونگھتا ہوا آیا۔ میں ایک جگہ پر چھپ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس جنگلے کے اندر داخل ہوا، خون کو چاٹنے لگا تو میں نے زور سے اس جنگلے کے دروازے کو بند کر دیا اور میں دوڑتا ہوا اس گاڑی کی طرف آیا۔ اس کو دھکا دیا تو وہ نیچے پل سے گر گئی، جس سے جنگلہ باہر نکل آیا۔ میں نے جلدی سے اس کو بڑے سے کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا تاکہ اس کو سورج کی شعاعیں جلائیں نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا تو میں نے اندازے کے ساتھ اس کے سر پر زور کا بٹ مارا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جلدی سے میں لیب میں آ کر اس کو مضبوطی سے باندھ دیا اور ایک سٹریچر پر اس کو لٹا کر اس کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا۔ یہ میں ہوں، جون۔ میرا اگلا شکار ایک لڑکی ہے جس کی عمر تقریباً 28 سال ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار 158 ہے۔ اس کا بلڈ پریشر بھی کافی زیادہ ہے۔ اب میں اس پر کل والے نمبر 6 کا فارمولہ کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس فارمولے کا ایک ٹیکہ بھرا اور اس کو لگایا۔ کچھ دیر کے بعد تو آہستہ آہستہ اس کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں نے جلدی سے دوسرا ٹیکہ لگایا تو وہ یکدم ہوش میں ہو گئی اور جلدی سے میری طرف بڑھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر وہ شانت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس کی دھڑکن بھی دھیمی ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کی دھڑکن 138 پر آن کر رک گئی۔ اس سارے کام سے اندازہ لگایا کہ اس کا اثر انسانوں پر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ دوائی مشکل سے ہی کام کرے گی۔ میں نے اس کو اندر کر کے شیشہ چڑھا دیا۔ صبح اٹھنے پر میں باہر کی طرف گیا تو اس بلڈنگ کی طرف آ کر رک گیا۔ میں نے دیکھا تو مجھ کو کچھ ہلچل نظر آئی۔ میں نے گاڑی کو روک لیا اور چل پڑا۔ بیسٹ بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ غلط سا محسوس ہوا۔ میں بلڈنگ کے ٹھیک سامنے رکا تو مجھے کچھ چیز کا سکڑنا سنائی دیا۔ اچانک ایک رسی میرے پاؤں میں پڑی اور ساتھ ہی ایک گاڑی اوپر سے نیچے پل پر گری، تو وہ رسی میرے پاؤں میں گرا کی طرح سخت ہو گئی اور میں دڑام سے زمین پر گر پڑا اور 7 فٹ زمین سے اوپر لٹکنے لگ پڑا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے میرے سر کا بیک سائیڈ زور سے سڑک پر لگا، جس سے مجھے خون نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ بیسٹ ٹھیک نیچے آ کر بھونکنے لگ پڑا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے بھونکنے کی آواز مدھم ہوتے ہوئے سنائی دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں۔ میں نے آخری بار اس بلڈنگ کی طرف دیکھا تو 2 آنکھیں مجھے نظر آئیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو بیسٹ ابھی تک بھونک رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ دائیں ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا۔ میں پچھلے 8 گھنٹے سے بے ہوش لٹک رہا تھا۔ جیسے میں کچھ دیر سوچ رہا تھا، سورج کی طرف نظر پڑی تو وہ بالکل غروب ہونے والا تھا۔ ہمارے اور اس بلڈنگ کے درمیان سورج کی ایک کرن تھی جو رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہوش کو ٹھیک کیا اور دائیں جیب سے چاقو نکال کر ٹانگ کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کو کاٹنے لگا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن مجھے کرنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں نے رسی کو کاٹ دیا اور دڑام کے ساتھ زمین پر لگا، لیکن زمین پر گرنے کی وجہ سے چاقو میرے ہاتھ سے گر پڑا
اور میری ٹانگ دائیں سیدھے چاقو پر لگی جو کہ میری ران میں پار ہو گیا۔ درد کی شدت سے مجھے چیخنا پڑا، لیکن میں درد کو بھول کر پیچھے گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ بیسٹ اچانک سامنے کی طرف منہ کر کے گراتے ہوئے مجھے کچھ کہنے لگا۔ مجھے اتنے میں 2 یا 3 کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کتے خود نہیں بلکہ کل والا ویمپائر لے کر آیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو پکڑ رکھا تھا اور یکدم چھوڑ دیا۔ وہ سورج کی اس پتلی لکیر کی طرف آ کر رک گئے۔ نہیں بیسٹ، ہم کو گھر جانا ہے، چلو پیچھے۔ میں اپنے کتے کو پیچھے کی طرف آنے کے لیے کہنے لگ پڑا۔ خنجر ابھی تک میری ران میں تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے ایک ٹانگ پر چلنا شروع کر دیا۔ میں گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ جب سورج اپنا فاصلہ کر کے غروب ہو گیا تو ان تینوں کتوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک جست لگائی اور گاڑی کے اندر پڑا ہوا پستول نکال لیا اور ایک کتے پر فائر کر دیا۔ وہ تو وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جبکہ 2 اور کتے میری طرف دوڑتے ہوئے آئے تو ایک کو بیسٹ نے گردن سے پکڑ لیا۔ میرا دھیان اپنی طرف کے کتے کی طرف ہوا تو تیسرے کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ پکڑ لیا، جس سے میرے ہاتھ سے پستول چھوٹ گیا۔ میں نے اس کا منہ پکڑ کر زور سے پیچھے کیا اور دائیں طرف نظر گھمائی تو بیسٹ اس کتے سے لڑنے میں مصروف تھا۔ اس کتے نے بیسٹ کو گردن پر کاٹا، جس سے اس کے منہ سے منہ کی آواز نکلی۔ نہیں، میں زور سے چلایا کیونکہ مجھے پتا تھا جانوروں میں یہ وائرس جلدی پھیلتا ہے۔ اس کے دوران میں نے ابھی اس تیسرے کتے کا منہ پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ مجھے کاٹ نہ لے۔ ادھر بیسٹ کو کاٹنے پر وہ کچھ زیادہ غصے میں ہو گیا۔ بیسٹ نے زور کا حملہ اس دوسرے کتے پر کر دیا اور ٹھیک گلے پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ دونوں پاؤں اس کی چھاتی پر رکھ کر منہ کو پیچھے کی طرف کھینچا تو اس کا گلا ادھڑ گیا، جس سے وہ تڑپنے لگا۔ اس نے اس کتے کو چھوڑ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا اور زور سے چھلانگ لگا کر اس کتے پر حملہ کر دیا، جس سے وہ اڑتا ہوا گاڑی کے ساتھ لگا۔ میرے لیے یہی لمحہ کافی تھا۔ میں نے جلدی سے پستول اٹھایا اور اس پر فائر کر دیے۔ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ بیسٹ اون کی آوازیں نکالنے لگا اور چند قدم چلنے کے بعد وہ لیٹ گیا۔ تجھے کچھ نہیں ہوگا بیسٹ، میں نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا بیسٹ، میں نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا اور گھر کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ بیسٹ کو اسٹریچر پر ڈالا اور انجیکشن لگا دیا، پھر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بیسٹ، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تم ہی تو میرا سہارا ہو۔ یہاں پر تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں دیکھیں تو ان میں کالا رنگ زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے بال بھی گرنے لگے۔ میں نے اس کے دانت دیکھے تو وہ بھی اپنے پہلے والے دانتوں سے لمبے ہو چکے تھے۔ وہ اچانک گھرا کر اس نے منہ اوپر کر کے مجھے کاٹنا چاہا، لیکن میں نے زور سے اس کا گلا دبا دیا۔ وہ مچلتا رہا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، لیکن میں نے دباؤ اور زیادہ کر دیا، جس سے تھوڑی دیر میں ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بے اختیار میرے آنسو نکل پڑے۔ ایک ہی ساتھی تھا جس کو میں نے 2 ماہ سے پال کر بڑا کیا تھا، آج میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ اس نے تو میری جان بچائی تھی۔ کچھ دیر میں روتا رہا۔ جب میرے دل کا غبار کچھ نارمل ہوا تو میں نے ایک فیصلہ کر لیا، زندگی اور موت کا فیصلہ۔ میں نے اپنی گاڑی پر بڑی لائٹیں لگا لی اور تیزی سے ان ویمپائرز کی طرف چل دیا۔ جب ان کا علاقہ آیا تو میں نے لائٹس بند کر دیں اور ایسے ہی ڈرائیو کرنے لگا۔ پستول کو میں نے اٹھا لیا تھا اور پھر یکدم لائٹس جلا دیں۔ وہ ایک دم لائٹ کی روشنی کی وجہ سے آنکھیں ان کی بند ہونے لگیں۔ پھر میں نے بائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دائیں ہاتھ سے فائر کرنے لگا۔ ڈاس ڈاس کی آواز سے اور میری چیخوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جتنے بھی ویمپائرز میرے سامنے آئے، کچھ تو گولیوں سے جبکہ کچھ گاڑی کے نیچے آ کر مر گئے، لیکن ان کی تعداد کم نہ ہوئی تھی بلکہ زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ اور نکل کر آتے جاتے۔ میں نے گاڑی کو ریورس پر ڈالا تو کچھ ویمپائرز سامنے بونٹ پر آ گئے، جن کو میں نے ساتھ پڑی مشین گن سے ختم کر دیا۔ گولیوں سے شیشہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ پھر تو میں پاگل ہو گیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بریک کھینچ کر اس کو گھمانے لگا اور ساتھ مشین گن کی فائر بھی کرتا رہا، جس سے کچھ اور ویمپائرز مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے، جس سے مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے مشین گن ختم ہونے پر پھینک دی اور گاڑی سے ان کو کچلنے لگا، لیکن اتنے میں ان کا بڑا ویمپائر سامنے آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے گاڑی کو ٹاپ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بند کی طرح چھلانگ لگائی اور گاڑی کی چھت پر آ گیا اور تمام لائٹس کو توڑ دیا، جس سے مجھے نظر آنا بند ہو گیا، یعنی مکمل طور پر اندھیرا ہو گیا۔ پھر کچھ اور ویمپائرز میری طرف آنے لگے
اور میری گاڑی کو ٹکریں مارنے لگے، جس سے میری گاڑی الٹ گئی اور میں بھی کافی زخمی ہو گیا۔ حیرانگی یہ ہوئی کہ اتنی زور سے ٹکریں مارنے کے باوجود بھی ان کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ میری گاڑی کو الٹ کر رکھ دیا۔ میرے سر پر چوٹ لگی جس سے خون بہنے لگا۔ میں مدہوشی کی حالت میں صرف اتنا دیکھ سکا تھا کہ وہ بڑا ویمپائر ان کا سردار تھا، کھڑکی کے راستے اندر آیا اور مجھے دیکھ کر پہلے مسکرایا، پھر جیسے کہتا ہوا ہوں، پھر اس نے زور سے چیخ کر میرے اوپر حملہ کر دیا تو اس پر روشنی سی پڑی جس سے وہ چیختا ہوا بھاگ پڑا۔ پھر ایک عورت آئی جس نے مجھے اس بیسٹ بلٹ پروف گاڑی سے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ میں کچھ ٹھیک ہوں۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ راستے میں کچھ ہوش آیا تو اس خاتون نے مجھ سے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے پہلے اس کی طرف پھر پیچھے بیٹھے ہوئے بچے کی طرف دیکھا، اور گاڑی صبح تک چلاتی ہوگی تاکہ وہ پیچھے نہ آ سکیں۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، آپ آرام کریں۔ دھک سے میری آنکھ کھلی۔ آنکھوں کا کھلنا تھا کہ میرے دماغ میں چوٹ لگی ہوئی تھی زور سے، جس کی وجہ سے درد ہوا۔ میں نے فٹ سے ہاتھ سر پر رکھا اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی ران کی طرف دیکھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کس نے لگائے ہیں۔ پھر میں کھڑا ہوا تو مجھے برتن گرنے کی آواز سنائی دی تو میں نے جھٹ سے ٹیبل پر پڑا پسٹل اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آواز کی طرف گیا جو کہ میرے کچن سے آ رہی تھی۔ محتاط اندازے کے مطابق چلتے ہوئے کچن میں داخل ہوا تو سامنے خاتون مجھے نظر آئی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو میں نے پستول تانا ہوا تھا۔ آپ اٹھ گئے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ ہاں، میرے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا۔ پستول کو ایک سائیڈ پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے پیزا بنایا ہوا تھا جو کہ میرے پلیٹ پر رکھ دیا۔ میں جلدی سے پیزا کھانے لگا۔ وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھ کر بولی، آپ جون ہیں؟ پیزے کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر ہوں کی آواز نکالی۔ وہ کہنے لگی، میں مارلن ہوں اور یہ ڈیوڈ ہے، منہ سے ہچک ہچک کی آوازیں نکالتا ہوا۔ ہیلو ڈیوڈ۔ اس نے بھی میری طرف دیکھ کر ہیلو کہا۔ اب وہاں پر ویمپائر کے اڈے پر کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے یہ بات کی تو یکدم میرا ذہن بیسٹ یعنی اپنے کتے کی موت کی طرف چلا گیا۔ غصے سے میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور کھانا چھوڑ کر وہاں سے چل دیا۔ بیڈ روم میں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر میں نے ان کی طرف دیکھا اور سوری کیا۔ دراصل ان کی وجہ سے میرا کتا، جس کو انفیکشن ہونے کی وجہ سے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے مارنا پڑا، تو اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا۔ سوری مارلن۔ کوئی بات نہیں۔ یہ ڈیوڈ تمہارا بیٹا ہے یا نہیں؟ مجھے یہ ایک گلی سے پڑا ہوا ملا تھا۔ اس کے ماں باپ ویمپائر کی خوراک بن گئے تھے تو میں اس کو لے آئی۔ اچھا، ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر ایک علاقہ ہے جو ان ویمپائروں اور وائرس سے بچا ہوا ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرا دل کہتا ہے یہاں سے شمال کی طرف 200 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے۔ یہاں سب لوگ ہمارے جیسے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ بس کرو، یہاں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے۔ مارلن، میری آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں، مارلن بولی، یہاں ایک علاقہ ہے، خدا کے لیے بس کرو۔ یہاں پر تقریباً 20 لاکھ لوگ تھے، جن میں 90% لوگ یا تو اس وائرس سے مارے جا چکے ہیں اور جو بچ گئے تھے وہ ویمپائر کی خوراک بن گئے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں۔ میں نے غصے سے اس کو جواب دیا، تم مانو یا نہ مانو، میرا دل کہتا ہے۔ پلیز مارلن، پلیز، تم کو پتہ ہے، اور مجھے بھی یہاں میں آئی ہوں تو اس میں خدا کی مرضی تھی۔ میں نے رات کے وقت تمہارے یا میرے پاس پہنچی این اس وقت جب وہ ویمپائر تم کو مارنے والے تھے، اور میں نے تم کو بچا لیا۔ اس میں بھی خدا کی مرضی تھی۔ ہم یہاں ملے ہیں اس میں بھی، اور مجھے پتہ ہے میں یہاں آئی ہوں، یہاں بھی خدا ہی کی حکمت ہے، کوئی وجہ ضرور ہے۔ ڈیوڈ ہماری باتیں سن کر ہماری طرف آ گیا۔ کیا ہوا مارلن، کیا ہوا؟ جون، تم لوگ لڑ کیوں رہے ہو؟ پھر آ گئے۔ کچھ نہیں ہوا ڈیوڈ، ہم سب ٹھیک ہیں۔ میں ان دونوں کو چھوڑ کر اپنی لیبارٹری کی طرف آیا۔ وہاں پر میں نے بلٹ پروف شیشہ کھول کے اس ویمپائر کو دیکھا جو پہلی والی حالت میں تھی، لیکن ایک دیکھا اس فارمولے سے اس کی دھڑکن دھیمی ہو چکی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح سانس بھی زور سے نہیں لے رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک ویمپائر تھی۔ میں نے اس کی ابھی تک بے ہوش رکھا ہوا تھا۔ میں اس پر معائنہ کر رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ مارلن تھی۔ مجھے لگا شاید تم کو ایک کپ کافی کی ضرورت ہوگی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور شکریہ کے ساتھ کافی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اچھا، تو یہ وہ ویمپائر ہیں جن پر تم ریسرچ کرتے ہو؟ ہاں مارلن،
مارلن نے ہاتھ بڑھایا اس کو چھونے کے لیے تو وہ کچھ ڈر گئی۔ تم اس کو چھو سکتی ہو، یہ مکمل بے ہوش ہے۔ مارلن نے میری طرف دیکھا اور پھر اس کو چھونے لگی۔ ان کی جلد کافی سخت ہے، میں نے ان کو دیکھا ضرور ہے لیکن کبھی اپنے قریب سے نہیں۔ باتیں کرتے اس کی نظر سامنے دیوار کی طرف اٹھ گئی۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر بولی، آپ پہلی ویمپائر نہیں جس کو تم نے پکڑا ہے؟ کافی کی چسکی لے کر۔ نہیں، اس سے پہلے میں نے 25 ویمپائر کو پکڑا، ان کی تصویریں تو تم دیکھ سکتی ہو۔ میں نے ان میں سے ہر ایک پر ٹیسٹ کیے، تجربے لیکن زیرو، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ چلو تم نے محنت تو کی، اپنا فرض تو ادا کیا۔ ہاں، کچھ دیر رہنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ میں دروازہ بند کر دیا، باہر آیا تو ڈیوڈ کو صوفے پر سوتا ہوا پایا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اوپر والے کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، پھر ہم لیٹ گئے۔ صبح کو ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے مل کر ناشتہ کیا، مل کر خوب گھومے پھرے، پھر ہم واپس آ گئے۔ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے رات کا ڈنر کیا اور ڈیوڈ کو اوپر لٹا دیا۔ میں اور مارلن نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا۔ جون، کیا تم نے شادی نہیں کی تھی؟ میری ایک بیٹی بھی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ جولیا۔ وہ 6 سال کی تھی۔ اور میری بیوی جس کا نام کیتھی تھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ مر گئے ہیں۔ اوہ سوری۔ کوئی بات نہیں، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے جب یہ وائرس اچانک پھیلا۔ یہ غلطی ہمارے ایک آفیسر کی تھی جس نے غلطی سے یہ وائرس ایک انسان کو لگا دیا۔ پھر یہ سب تباہی اسی غلطی کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری میرے پاس تھی، اس لیے ڈاکٹر جون ہر طرف خوف و ہراس تھا۔ میں بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر آ گیا، ایک ہیلی کاپٹر بک کروایا اور ان کو اس مقام سے دور لے جانے کو کہا۔ آخری بار جب میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھا تو وہ دونوں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بائے بائے کر رہے تھے۔ جب سامنے سے ایک اور ہیلی کاپٹر آیا، اس کے اوپر والے پنکھے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پائلٹ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا تھا اور وہ سیدھا اس کی ہیلی کاپٹر سے جا ٹکرایا۔ پھر زوردار دھماکہ ہوا اور سب ختم۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مارلن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ساتھ میں دلاسا دیا۔ اتنے میں باہر مجھے کچھ شور سنائی دیا اور میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا اور کھڑکی سے لوہے کی چادر ہٹا کر باہر دیکھا تو ویمپائر میرے گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ وہ آ رہے ہیں۔ تم مجھے کس وقت یہاں لائی تھی؟ غالباً صبح ہونے والی تھی۔ انہوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ میں نے جلدی سے الماری کے اندر سے ایک ریموٹ نکالا۔ اپنے کان بند کر دو۔ کیا مطلب؟ میں نے زور سے ایک بٹن دبایا، دھک کی آواز آئی جسے باہر ایٹمی دھماکہ ہوا ہو۔ میں نے باہر لان میں بم دبا رکھے تھے، جیسے ہی بٹن پریس کیا وہ بم پھٹ گئے اور ساتھ میں ویمپائر کا صفایا بھی کر گئے۔ میں نے پھر باہر کی طرف دیکھا تو ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور اس آگ میں سے ایک ویمپائر نکلا اور یہ وہی تھا جس نے گاڑی میں مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ مارلن بر وقت آ کر مجھے بچا چکی تھی۔ اس کے بعد تو ایک فوج تھی جو ہماری طرف بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ سب کے سب بھاگ کر دیوار پر چڑھ گئے جیسے کوئی بندر چڑھتے ہیں۔ مارلن دوڑتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف گئی۔ وہ غالباً ڈیوڈ کو جگانے گئی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنا ریوالور اٹھایا جو کہ بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور بھاگ کر کچن میں گیا اور ایک بڑی چھری بھی اٹھا لی۔ دوڑ کر اوپر سیڑھیوں کی طرف آیا تو ساتھ والے کمرے کے ایک کھڑکی مجھے ٹوٹی ہوئی نظر آئی۔ میں محتاط ہو گیا، آہستہ آہستہ سے کہا، مارلن۔ مجھے کوئی جواب نہ سنائی دیا۔ میں نے دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑا تو ایک ویمپائر نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے ایک دم نیچے ہو کر ریوالور سے فائر کیا جو کہ گولی اس کے پیٹ میں لگی۔ وہ گرا تو میں نے چھری اس کے سر میں گھونپ دی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ میں اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا تو مارلن اور ڈیوڈ ایک ٹیبل کے نیچے نظر آئے۔ میں انہیں بلانے لگا تو مارلن نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں چپ کرنے کو کہا۔ میں خاموش ہو گیا اور ذرا آگے ہو کر دیکھا تو ایک ویمپائر اوپر چھت کو اکھاڑنے میں مصروف تھا۔ میں نے ان لوگوں کو خاموش رہنے کو کہا اور ریوالور نکال کر جلدی سے اندر آ گیا اور ان پر 3 فائر کر دیے تو اس کی پشت پر وہ تینوں فائر لگے، اس کی گردن میں، جس سے وہ نیچے آ گرا، اور میں نے چوتھا فائر ٹھیک اس کے سر میں کر دیا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے ان کو لیا اور نیچے لیبارٹری کی طرف دوڑ لگا دی تو مجھے بڑا ویمپائر نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر زور سے چیخا اور ساتھ ہی چھلانگ لگا دی۔ میں اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ ٹھیک میری چھاتی پر سوار تھا، پھر زور سے میری گردن پر دانت گاڑے اور زور سے مجھے دیوار کے ساتھ مار دیا۔ میرے منہ سے اس نے مجھے ایسے اٹھایا جیسے کوئی بھی چوہے کو اٹھاتی ہے۔
اس نے پھر میری گردن میں دانت گاڑ دیے، پہلے تو 2 دفعہ نیچے فرش پر پٹکا، پھر زور سے دیوار میں مار دیا۔ مجھے تکلیف تو بہت ہوئی، میں درد کی شدت سے کراہنے لگا۔ اتنے میں مارلن نے میری طرف ایک پستول اچھال دیا، جس کو میں نے بروقت پکڑ لیا اور ان ویمپائرز پر فائر کھول دیے۔ وہ کسی بھیڑیے کی طرح چھلانگ لگا رہا تھا، کبھی چھلانگ لگا کر یہاں تو کبھی وہاں۔ میں نے یہ موقع اچھا جانا اور دوڑ کر لیبارٹری میں گھس گیا۔ ساتھ میں مارلن اور ڈیوڈ کو بھی لے آیا تھا، اور پھر اندر سے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے جلدی سے بلٹ پروف شیشہ کھولا اور اندر داخل ہوا اور جلدی سے بند کر دیا۔ جون، ہاں کیا ہوا؟ پیچھے دیکھو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہو گیا۔ وہ ویمپائر ٹھیک ہو رہی تھی، اس کے سر پر بال آنا شروع ہو گئے تھے اور اس کا رنگ بھی سفید ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی ہارٹ بیٹ دیکھی تو وہ بھی نارمل تھی اور بلڈ پریشر بھی نارمل تھا۔ مارلن مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، اتنے میں دم سے دروازہ ٹوٹا اور اندر آ گرا، جس کے ساتھ 2 ویمپائر بھی تھے۔ پھر تو اور بھی آتے گئے اور بہت سارے ہو گئے۔ ایک دوڑ کر میری طرف بڑھا اور بلٹ پروف شیشے سے ٹکرایا اور وہیں گر گیا اور اپنے سر کو جھٹکنے لگا۔ ٹھہرو 1 منٹ، تم سب لوگ ٹھیک ہو سکتے ہو، میں نے علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ دیکھو تمہاری ساتھی ٹھیک ہو چکی ہے۔ اتنے میں وہ بڑا ویمپائر جو غالباً سب سے زیادہ طاقتور تھا وہ بھی آ گیا۔ وہ پہلے دیکھ کر گھبرایا، پھر اس نے دوڑ کر زور سے ٹکر ماری، پھر پیچھے ہٹ گیا اور پھر ٹکر ماری، پھر پیچھے گیا اور پھر ماری۔ میں ساتھ شور بھی مچا رہا تھا، لیکن اس نے نہ سنی۔ 4-5 دفعہ ٹکر مارنے کے بعد اس شیشے میں درار پڑنا شروع ہو گئی۔ میں نے مارلن کی طرف دیکھا اور کہا، یہ یہاں سے ایسے جانے والے نہیں ہیں۔ میں نے جلدی سے ایک ٹیکا لیا، اس فیمیل ویمپائر کے جسم سے بھرا اور ایک شیشی میں داخل کر کے اس مارلن کو دے دیا۔ اور دائیں طرف ایک دروازہ تھا، اس کے اندر جگہ تھوڑی تھی لیکن 3 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ وہ کھول کر ڈیوڈ کو اس میں بٹھایا اور مارلن کو بھی کہا، یہ تم کیا کرنے لگے ہو جان؟ مارلن یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، لگتا ہے خدا نے تم کو اس کے لیے بھیجا تھا، اور مجھے امید ہے تمہارے دل کی بات سچی ہوگی جو تم نے آبادی کے بارے میں کہی تھی۔ تم جاؤ۔ میں نے مارلن کو اندر بٹھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اپنی جیب سے تصویر نکالی جس میں میری بیٹی اور بیوی تھی۔ ادھر اس ویمپائر نے ٹکریں مار مار کر دراڑ میں زیادہ کر دی تھی۔ اس نے ایک اور ٹکر ماری تو شیشے کا ایک ٹکڑا اندر گرا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس میں سے 2 گرنیڈ نکالے۔ اس ویمپائر نے ایک اور ٹکر ماری تو 3-4 ٹکڑے گر گئے۔ اس نے کھڑے ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ان دونوں گرنیڈ میں سے پن نکالی۔ وہ ویمپائر پیچھے ہٹ گیا اور بھاگ کر میری طرف آیا۔ جیسے ہی وہ شیشے سے ٹکرایا تو ادھر سے میں نے بھی زور سے اس کے ساتھ ٹکر لی اور ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے ساری لیبارٹری اڑ گئی، ہر جگہ تباہی پھیل گئی، وہ ویمپائر بھی مارے گئے۔ میں صبح کے ٹائم اس کمرے سے نکلی، 7 بجے کا وقت تھا، سورج بھی نکل آیا تھا۔ میں نے دیکھا تمام لیبارٹری تباہ ہو گئی تھی، ہر طرف لاشیں تھیں۔ میں نے باہر نکل کر اس گیراج میں کھڑی گاڑی نکالی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں نے وہ جگہ جو کئی کلومیٹرز دور تھی، میں نے گاڑی وہاں روک دی اور چل کر اس کی طرف گئی۔ وہاں لوہے کا ایک بڑا دروازہ تھا۔ میں نے وہ ناک کیا تو اندر سے آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں نے کہا، ہم 2 انسان ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور میں نے وہ شیشی اس گارڈ کو دے دی۔ یہ وائرس کا علاج ہے جو ڈاکٹر جان نے دریافت کیا۔ پھر میں اس شہر میں داخل ہو گئی جو صرف محفوظ تھا، ویمپائر سے محفوظ شہر تھا۔ ڈاکٹر جان نے 8 منٹ پر اس موذی وائرس کا علاج نکالا اور چند منٹ بعد اپنی جان اس وائرس کی حفاظت کے لیے دے دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگا۔ دوستو، امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اس کہانی کو یعنی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ اس کہانی میں بہت سی لفظی غلطیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ کہانی جس طرح لکھی ہوئی تھی اسی طرح میں نے پڑھ کر آپ کو سنا دی۔ تو امید ہے آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ تو پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔